صل على رسوله الكريم أما بعد. أنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن شفيعان. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بندے کی سفارش کریں گے، اس بندے کی سفارش کریں گے جس بندے نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان المبارک کے روزوں کو رکھا. تو فرماتے ہیں کہ روزہ خود کھڑے ہو کر سفارش کرے گا. یقول الصیام روزہ کہے گا کہ اے اللہ ربی انی منعته الطعام والشہوات. اے اللہ اس بندے نے تیری رضا کے لیے، فقط تیری خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھا، خواہشات سے روکے رکھا، کھانے پینے سے روکے رکھا، اور اس کا سبب میں بنا کیونکہ اس نے روزہ رکھا تو میں نے اس کو کھانے سے بھی روکا، پینے سے بھی روکا، میں نے اس کو اپنی بیوی کے پاس جانے سے بھی روکا. اگر یہ چاہتا یا اگر یہ چاہتا تو یہ کسی تنہا کمرے میں جا کر، کسی تنہائی میں جا کر کھا بھی سکتا تھا، پی بھی سکتا تھا، لیکن اس کو میرا ڈر تھا کہ میں نے تجھے رکھا ہوا ہے، یعنی روزہ رکھا ہوا ہے، میرے ڈر کی وجہ سے، تیری خوشنودی کی وجہ سے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے یہ ان تمام چیزوں سے روکے رہا. تو فرماتے ہیں کہ نہیں، جس نے نہیں رکھا تو فشفعنی، فرماتے کہ اے اللہ تو میری سفارش کو اس کے بندے کے حق میں قبول فرما. فشفعنی، میری سفارش کو قبول فرما اس کے بندے کے حق میں. اور محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. میں تمہارے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنا. روزہ رکھوا کر میں نے تمہارے سامنے کوئی پریشانی نہیں رکھی، میں نے تو تمہارے لیے آسانی کی ہے. روزہ رکھنے کے اندر سب سے بڑی مصلحت تو یہ ہے کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی قربت اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. پھر سال بھر کے اندر ہم نے نہ جانے کیسی غذائیں کھائیں، نہ جانے کیسے لقمے اندر ڈالے، نہ جانے ہمارے بدن کے اندر کہاں انفیکشن ہے، کہاں کمزوری ہے، کہاں کچھ کمزوری ہے، کہاں پریشانی ہے، وہ اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہم سے روزے رکھوا کر ہمارے بدن کی صفائی کراتا ہے، تاکہ جو پریشانی ہمارے بدن کے اندر ہے وہ بدن کی کمزوری دوری ہو جائے، اور ہمیں پھر اثر نو ہمارے بدن کو اندر وہی طاقت و توانائی بخشی جائے. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ دو کام کراتا ہے. ایک تو یہ کہ اس بہانے سے، روزہ رکھنے کے بہانے سے اللہ کی قربت اور اللہ کی نزدیکی اور محبت حاصل ہو جاتی ہے، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے جھکنے کا موقع ملتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بدن کے اندر طاقت و توانائی پیدا کر دیتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ روزہ خود کہے گا کھڑے ہوئے کل قیامت کے دن کہ اے اللہ میری وجہ سے اس نے کھانے پینے سے روکا، تو میری سفارش کو قبول فرما اور اس بندے کی مغفرت فرما. تو کتنے ہی وہ لوگ بھی ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، اس کے رمضان کی قدر کو نہیں جانتے. تو کل وہ لوگ بہت غمگین حالت کے اندر ہوں گے اور مایوس ہوں گے، اداس ہوں گے کہ ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا تھا لیکن ہم نے روزہ نہیں رکھا تھا. اگر ہم روزہ رکھتے تو آج ہمارا جو سفارش کرنے والا ہوتا وہ خود روزہ ہوتا.
ہمارا سفارش کرنے والا ہوتا وہ خود روزہ ہوتا. یہ فرماتے ہیں یقول القرآن، اور قرآن کہے گا. حدیث میں ہے کہ دونوں چیزیں پر سفارش کریں گی، قرآن بھی اور روزہ بھی. تو روزہ اس طریقے سے سفارش کرے گا اور قرآن اس طریقے سے سفارش کرے گا کہ قرآن کہے گا کہ منعتم النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس کو راتوں کو سونے سے روکے رکھا. یہ راتوں کو کھڑے ہو کر اس نے میری تلاوت کری اور میری تلاوت کے اندر ان نے تجھے یاد کیا. میری تلاوت کے اندر اس بندے نے تجھ کو یاد کیا. اس کے تکلم کے اندر میں تھا، وہ تیرا کلام پڑھ رہا تھا. اے اللہ اس کی مغفرت فرما، فشفعنی، میری طرف سے اس کی مغفرت فرما، میری سفارش کو قبول فرما. تو جس شخص کی سفارش قرآن کرے، جس شخص کی سفارش روزہ کرے، جب سفارش لگے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کی بارش کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آگے یہ بھی کہا کہ شرط پہ آ ہے کہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. جب سفارش قبول ہوگی تو ہماری مغفرت بھی ہوگی، جب مغفرت ہوگی تو اللہ بھی ملے گا اور اللہ کا رسول بھی ملے گا. ہم لوگوں کے اندر قرآن پڑھنے کا معمولات، قرآن کو سکھانے کا، قرآن کو سیکھنے کے معمولات یہ ختم ہو گئے. ہم نے قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں سمجھا. ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ قرآن کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، بلکہ ہم نے ان کو رسومات کے لیے رکھ دیا. ہم نے اس کو جزدانوں بن کر اس کی ادب و تہذیب میں اوپر رکھ دیا. ہم نے اس کو ادب کا مقام بنایا، صرف ہم نے اس کو سمجھنے کا نہیں بنایا. جبکہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن ہم سے کس چیز کا کرنے کا حکم دیتا ہے. ہم نے وہ چیزیں شریعت کے اندر رکھ لی، وہ چیزیں ہم نے اپنے مذہب کے اندر پکڑ لی جو ہمیں آسان لگتی ہیں، جو ہمیں بھاری لگتی ہیں وہ ہم نہیں پکڑتے. اب رمضان مبارک کے مہینے کے اندر لوگ زیادہ تر جو سوالات، جو مسئلے مسائل معلوم کرتے ہیں، ایسے مسئلے مسائل معلوم کرتے ہیں سوالات کے اوپر. جب سوال کرتے ہیں تو ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ سوال کیا کر رہا ہے. جیسے ایام قربانی کے اندر، ایام قربانی کے اندر وہ مسجد جو ہوتے ہیں تو اس میں لوگ معلوم کرتے ہیں کہ ہم ناخن کاٹ سکتے ہیں نہیں کاٹ سکتے ہیں، ہم داڑھی کٹوا سکتے ہیں نہیں کٹوا سکتے ہیں. افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا مقام کہاں گیا، ہمارا ایمان کہاں گیا، ہماری عقلیں کہاں گئی. ہم پوچھ رہے ہیں کہ ہم داڑھی کٹوا سکتے ہیں نہیں کٹوا سکتے ہیں ان 10 دنوں کے لیے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو حج کے دوران میں حاضر ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے رکے رہتے ہیں. اللہ نے ان کو رکنے کا حکم دیا ہے تو انہیں کی اتباع کرتے ہوئے یہاں کے کچھ لوگ بھی ناخن سے اعتراض کرتے ہیں، کچھ چیز مان میں دے جاتا ہے کہ انہیں کی ایسی مشابہت ہو جائے. لیکن وہ وہاں کا حکم ہے، یہاں کہتے ہیں کہ ہمیں داڑھی کٹوا سکتے ہیں نہیں کٹوا سکتے ہیں. بھلا داڑھی کٹوانے کا کہیں، ارے داڑھی تو کٹوانے کا کہیں حکم ہی نہیں ہے، داڑھی تو رکھنے کا حکم ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، زینت ہے. تو سوال کرتے ہیں تو ایسے ایسے کرتے ہیں، بہت آج سوال کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں. سب سے زیادہ مسئلے مسائل معلوم کرتے ہیں رمضان کے اندر زکوٰۃ کو نہیں پوچھے گا کوئی کہ زکوٰۃ کتنی دے گی. ہاں صدقۃ الفطر کتنا دینا ہے، اسے معلوم ہے نا کہ صدقۃ الفطر 50-60 روپے ہوں گے انڈین، ادا کر دیں گے. لیکن زکوٰۃ کو نہیں پوچھے گا، اسے پتا ہے زکوٰۃ دے دو 40% حصہ ہے. 40% اس کے بعد لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپے تو اس میں تو زکوٰۃ بن جاتی ہے لاکھوں کی. فطرہ 50-60 روپے کا ہے تو ادا کر دیں گے. اپنے بچوں کی طرف سے بھی ادا کرتا ہے، اپنے اہلیہ کی طرف سے، ہاں کرو ادا کرو جو کہیں، لیکن زکوٰۃ کو بھی تو پوچھو کہ زکوٰۃ کتنی ہے. تو معلوم ہوا ہم نے ان چیزوں کو پکڑا، ہم نے ان چیزوں کو پکڑا جو چیزیں ہمارے لیے ہمیں آسانی لگتی ہے. ہم نے جو چیزیں ہمیں آسانی لگتی ہیں وہ چیزوں کو پکڑا. ہم نے پورے مکمل طریقے سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے. تو لہٰذا ہمیں پورے مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے. اسی جبھی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت بخشے گا.